اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ دعا کے موضوع کے اوپر بات ہو رہی ہے اور دعا میں ہماری یہی کیفیت ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب اپنی دعاؤں کو مانگتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے آگے محتاج اور اللہ تعالیٰ کو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے قادر مانتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہماری ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اور دعاؤں کو مانگنے کے لیے اور ان میں اثر پیدا کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو دعائیں ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم دعا مانگ کیا رہے ہیں۔ خصوصاً عربی میں مانگی جانے والی بہت سی دعائیں وہ ہمیں یاد تو ہو جاتی ہیں، لیکن کیونکہ ہم ان دعاؤں کے لفظی معنی نہیں جانتے اس لیے ہماری دعاؤں میں وہ اثر پیدا نہیں ہو پاتا۔ ایک آیت ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، چھوٹی سی آیت، اور اس آیت کا مطلب ہے کون ہے جو بے کس کی پکار کو سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور اس کی تکلیف کو، اس کی سختی کو اس سے دور کرتا ہے۔ اس آیت کے پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، اور ہر وہ شخص جو نماز کے بعد اپنی دعاؤں کو مانگنے سے پہلے اس آیت کو پڑھے گا اور پھر اپنی دعا کو شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے اس کی دعا کو فی الفور قبول فرما لے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق اس کی وہ دعا اس وقت قبول ہونا مناسب نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو محفوظ فرما لے اور اس کے صحیح وقت آنے پہ اسے قبول فرمائے۔ اس آیت کے پڑھنے کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ اس آیت کو جو کثرت کے ساتھ پڑھے گا اس شخص کی تمام تر پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے۔ اگر کسی خاص مدت سے وہ کسی مسئلے میں گھیرا ہوا ہے، کسی مشکل سے وہ دوچار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس مشکل کو اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے دور فرما دے۔ والدین اپنے بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے مناسب رشتوں کی تلاش میں پریشان ہوتے، اس آیت کے پڑھنے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے پڑھنے کی برکت سے مناسب رشتے عطا فرما دے۔ اور بے شمار مزید برکتوں کے ساتھ ایک سب سے خاص برکت جو اس آیت کے پڑھنے سے ہے وہ یہ کہ جو شخص اس آیت کو یا بکثرت پڑھے یا کم از کم 300 دفعہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا قرب عطا فرما دے، اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے ایک رغبت پیدا کر دیں۔ تو اس آیت کے فوائد بے شمار ہیں، اور یہ آیت بڑی چھوٹی سی ہے، بہت آسانی سے یاد ہو سکتی ہے۔ 20ویں پارے میں شروع میں یہ آیت موجود ہے سورہ نمل کی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے سب کہ اس آیت کو یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں کو مانگنے سے پہلے اس آیت کو پڑھیں اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں جو اس آیت کا مطلب ہے کہ ہماری پکار کو سننے والا اللہ کی ذات کے سوا کوئی اور نہیں، اور وہی ہماری پکار کو سننے کے بعد ہماری سختیوں کو اور ہماری مشکلوں کو ہم سے دور کر۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔